عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھتے ہیں، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حروف کی پہچان۔ حروف کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے سبق جو ہم نے پڑھا پچھلا، آسمان، پھول اور لہو، اسی میں سے ایک سوال ہے حرف، یعنی حرف کی قسمیں۔ تو پہلے ہم حرف کی پہچان کرتے ہیں، حرف کیا ہوتا ہے، حرف کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی اس کی کیا تعریف ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ کسی کام کو ظاہر کرے اور نہ کسی نام کو۔ حرف صرف کلمات سے مل کر ہی کام دیتا ہے، اس کی وجہ سے اسم اور فعل آپس میں ملتے ہیں۔ حرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حروف ہجا اور دوسرا ہے حروف مانوی۔ تو پہلے ہم حروف ہجا کی تعریف کرتے ہیں۔ حروف ہجا، الف سے لے کر یہ تک سارے حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زائد یعنی زیادہ حروف صحیح ترتیب میں ملائے جائیں تو لفظ بنتا ہے۔ تو دوسرا ہے حروف مانوی۔ حروف مانوی وہ حروف ہیں جو کلام یا عبارت کو مکمل اور بامعنی بناتے ہیں، جیسے میں، نے، پر، کو، تک، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ اب حروف مانوی جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم ہے اس کی حروف جار۔ ہم حروف جار کی تعریف کرتے ہیں۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو ایک اسم کو دوسرے اسم یا کسی اسم کو فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جیسے پر، میں، کو، تک، اوپر، اندر، آگے، درمیان وغیرہ۔ اس کا ہم جملے ایک دو بناتے ہیں۔ قلم سے لکھ، ہے نا، سے ہم نے استعمال کیا تھا۔ قلم سے لکھ، اندر کون ہے، گھر میں بجلی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کب تلک آنے کا پروگرام ہے، یعنی کب تک آنے کا پروگرام ہے۔ دوسرا ہے حروف استفہام۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں، مثلاً کون، کب، کدھر، کیسے، کیا، کیوں، کس طرح وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم اس کے بھی جملے بناتے ہیں۔ کیا وہ آئیں گے، آپ کیوں وہاں گئے تھے، راجو کدھر ہے، کب آنا ہے، وہ کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ تیسرا ہے حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں، فعلوں کو آپس میں ملائیں تاکہ کلام کے معنی پورے ہو جائیں، مثلاً پھر، اور، کہ، بلکہ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جملہ ہے، وہ نہ صرف بے ایمان ہے بلکہ بد اخلاق بھی ہے، پہلے میں اسکول پہنچی پھر شاہدہ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف شرط و جزا۔ ان کو الگ الگ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، شرط الگ ہے، جزا الگ ہے، اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر استعمال ہوں، حروف شرط کہلاتے ہیں، یعنی حروف شرط وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر استعمال کیے جائیں۔ حروف شرط ہیں جو حرف شرط کے جواب میں بولے جائیں، حروف جزا کہلاتے ہیں۔ اب نیچے ہم نے جملے بنائے ہیں، حروف شرط کے الگ بنائے ہیں اور حروف جزا کے الگ بنائے ہیں۔ حروف شرط، اگر میں وہاں ہوتی، تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے تو ضرور آپ کی مدد کرتی۔ حروف جزا میں کیا آئے گا، تو ضرور میں آپ کی مدد کرتی۔ جو بات سچ ہو، یہ حروف شرط ہے۔ جب ہم اس کو حروف جزا میں تبدیل کریں گے، وہی کہنا چاہیے، یعنی جو بات سچ ہو وہی کہنا چاہیے۔ تیسرا ہے جب کاریگر آئے تب کام شروع کرنا، یعنی جب شرط ہے اور تب جو ہے یہ جزا ہے۔ گو میری صحت ٹھیک نہیں، یہ حروف شرط ہے، پھر بھی میں سکول جاؤں گی، اگرچہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے میں پھر بھی سکول جاؤں گی۔ جتنا ہم اوپر جاتے ہیں اتنا سردی بڑھتی جاتی ہے، جتنا ہم اوپر کو جاتے ہیں سردی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا حروف شرط کیا ہوتا ہے اور حروف جزا کیا ہو گیا، یعنی حروف شرط اور جزا ایک ہی ہے۔ اب اس کو الگ الگ ہم جملے بنائیں گے۔ پہلے حروف شرط لکھتے ہیں، یہ آدھا ہی جملہ ہوتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ جزا لگائیں گے، حروف جزا، تو تب جا کر یہ جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف اضافت۔ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں۔ ان کی کل تعداد 9 ہے، جیسے کا، کے، کی، نا، نے، نی، را، رے، ری۔ تو یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے، جیسے احمد کی کتابیں، ہے نا، جمیلہ کا زیور، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف استدراک۔ حروف استدراک وہ حروف ہیں جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کے شبہ و شک کو دور کریں، جیسے تاکہ، کیونکہ، مگر، لیکن، پھر، وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد ہیں اس کے جملے ہم بتاتے ہیں حروف استدراک کے، جیسے میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا تاکہ تم میری مدد کر سکو، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھ سکی، میں احمد کے گھر گئی پر احمد گھر پر موجود نہیں تھا، سفینہ کو مجھ پر بھروسہ ہے کیونکہ میں اس کی ہمدرد ہوں۔ یہ اس کے جملے ہیں حروف استدراک، یعنی پہلے جملے کے ساتھ دوسرا جملہ لگا کے اس پہلے جملے کا جو شک ہوتا ہے آدھا ہی رہ ہوتا ہے اس کو وہ پورا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہیں حروف استثناء۔ حروف استثناء وہ حروف ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے علیحدہ کریں، سوا، بن، صرف وغیرہ وغیرہ۔ صرف اس کے جملے ہیں بن بلائے ماں بچے کو دودھ نہیں دیتی، یہ کام ماں سوائے بلال کے اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ نہ صرف میری ماموں ذات بہن ہے بلکہ میری سہیلی بھی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایک اور جملہ حروف تعجب، وہ حروف جو حیرانگی اور تعجب کے موقع پر استعمال ہوں، مثلاً لا حول ولا قوت، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اس کے بعد ہے نواں اس کا حصہ، نویں قسم حروف تحسین و آفرین، وہ حروف جو کسی کی تعریف کے موقع پر استعمال ہوں، حروف تحسین کہلاتے ہیں، جیسے مرحبا، واہ، شاباش، زندہ باد، واہ واہ، خوب، کیا کہنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف ندوہ یا تعصف، وہ حروف جو کسی بات کا افسوس ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں، حروف ندوہ یا تعصف کہلاتے ہیں، جیسے صد حیف، ہائے، آہ، اوہ، افسوس وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف انبساط، ایسے حروف جن سے خوشی کا اظہار ہو، حروف انبساط کہلاتے ہیں، جیسے آہا، اوہو، ماشاء اللہ، واہ واہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہیں حروف ندا۔ حروف ندا وہ حروف ہیں جو پکارنے کے موقع پر استعمال ہوں، جیسے ارے، اوہ، اے جی، حضور وغیرہ وغیرہ۔ پھر آتا ہے حروف اعجاب۔ حروف اعجاب وہ حروف ہیں جو پکارنے کے جواب میں بولے جائیں، جیسے جی ہاں، ہاں، ٹھیک، درست وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف علت، وہ حروف ہیں جو کسی امر کا سبب ظاہر کریں، حروف علت کہلاتے ہیں، جیسے چونکہ، لہٰذا، تاکہ، پس وغیرہ وغیرہ۔ پھر آتا ہے حروف تاکید، یہ بہت ضروری ہے، حروف تاکید ہے، حروف ندا، انبساط وغیرہ سب ضروری ہیں، وہ حروف جن سے کلام میں زور پایا جائے حروف تاکید کہلاتے ہیں، مثلاً ہرگز، ضرور، کل، تمام، انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر آتا ہے حروف نفرین۔ حروف نفرین وہ حروف ہیں جو نفرت کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً چھی چھی، تھو، تف وغیرہ۔ حروف تردید وہ حروف ہیں جو کسی بات کو رد کرنے کے موقع پر بولے جائیں، جیسے نہ کہ، خواہ، چاہیے، خدا نہ کرے۔ پھر آتا ہے حروف تشبیہ، وہ حروف ہیں جن سے ایک چیز کا دوسری چیز جیسا ہونا ظاہر ہو، جیسے سا، مانند، طرح، جیسا وغیرہ، یعنی احمد کا چہرہ گلاب جیسا ہے نا، اس کا چہرہ چاند جیسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف تنبیہ، جو حروف کسی کو خبردار کرنے یا ڈرانے دھمکانے کے موقع پر استعمال ہوں، حروف تنبیہ کہلاتے ہیں، جیسے خبردار، دیکھنا، سنو، نہیں، ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ہے حروف بیان آخر میں، ایسے حروف جو کسی جملہ میں بیان سے پہلے آئیں یا دو جملوں کے درمیان آ کر کسی بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوں، مثلاً کہ، اسے کاف بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ شکریہ۔